فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، تو کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا اور معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں اور کفار کے بارے میں آیات نازل فرمائی۔ بعض بہت ظلم کرتے ہیں، اسے مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کافروں نے بھی بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ آیتیں پھر مسلمانوں پر چسپاں کر کے انبیاء اور اولیاء کی توہین کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ انبیاء اور اولیاء کہاں اور یہ بت اور کافر کہاں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث سے عرض کرتا ہوں کہ اولیاء اور انبیاء کام آئیں گے کہ نہیں؟ بت تو کام نہیں آئیں گے، خود قرآن کہتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کام آئیں گے کہ نہیں؟ وہ اللہ کی قرب کا ذریعہ ہیں کہ نہیں؟ خود قرآن و حدیث سے سنیں۔ حبیب علیہ السلام کے بارے میں رب نے خود فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب اللہ کی تو شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ آپ جب تک اس قوم میں موجود رہیں رب ان پر عذاب بھیجے۔ حبیب علیہ السلام کی تو یہ شان ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے رب عذاب بھیجتا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ عذاب سے بچت کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ خود رب فرماتا ہے۔ حبیب رب کی تو شان ہی نہیں ہے، پیارے حبیب جب تک آپ موجود ہیں ہم ان پہ عذاب ہی نہیں بھیجیں گے، سبحان اللہ۔ کیا بتوں کی یہ شان ہے؟ بت تو موجود تھے، رب نے پھر بھی عذاب بھیجا۔ کہاں اللہ کے نبی اور کہاں بت؟ پھر کہتے ہیں جی بتوں کو قرب کا ذریعہ بنایا تھا، تم بھی ان کو قرب کا ذریعہ بناتے ہو، معاذ اللہ۔ بت اللہ کی قرب کا ذریعہ نہیں ہے، انبیاء اولیاء اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ خود حبیب علیہ السلام سے رب نے فرمایا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اولیاء اللہ ہیں کہ نہیں؟ ان کی شان تو اولیاء سے بھی بڑی ہے، اور اللہ کے نبی کی شان تو ان سے بھی بڑی ہے، اور اللہ کے نبی کو خود رب کائنات فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، حبیب اپنے آپ کو ان اللہ والوں کے پاس ٹھہرائے رکھو، اپنے آپ کو ان کا ہم نشین بناؤ جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں رب کی رضا چاہتے ہوئے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب تم ان صحابہ کے پاس رہو، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں تو رب نے فرمایا نا، اپنے نبی سے فرمایا کہ ان اللہ والوں کے پاس رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب علیہ السلام نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی، بخاری کی روایت ہے۔ اچھے دوست کی مثال فرمایا مشک سی ہے کہ تم وہاں جا کر خوشبو خریدو نہ خریدو اس کی خوشبو تو تمہیں ضرور آئے گی، سبحان اللہ، فائدہ اس کا ضرور ہوگا۔ اور برے دوست کی مثال دی، فرمایا بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے کہ اس کے پاس بیٹھو گے فائدہ تو تمہیں پہنچے گا نہیں، نقصان سے بچنے کی بھی کوشش کرو گے تب بھی نقصان پہنچے گا، برے کی مثال۔ تو اچھا دوست اللہ کی قرب کا ذریعہ، سبحان اللہ، اور برا نقصان کا ذریعہ۔ جو چیز ہدایت کے اسباب میں سے ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسے وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور جو چیز گمراہی کے اسباب میں سے ہے اسے وسیلہ نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انبیاء اولیاء ہدایت کے اسباب میں سے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں تو ہدایت ملتی ہے، لہٰذا انہیں رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بت اور کافر اور بت خانہ تو یہ اللہ سے دور کرنے کے گمراہی کے اسباب ہیں۔ کہاں گمراہی کے اسباب اور کہاں ہدایت کے اسباب، دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ کہاں کافر کا عمل کہاں مسلمان کا عمل اکٹھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دیکھیں خانہ کعبہ ہے، خدا ہے خانہ کعبہ؟ نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آب زمزم کیا ہے؟ خدا ہے؟ نہیں، پانی ہے، لیکن ہم آب زمزم کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں، قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، کھڑے ہو کر ادب سے پیتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں۔ وہ بھی پانی ہے، وہ بھی خانہ کعبہ ہے، مگر ادب و احترام بھی ہے، اور یہ عین ایمان ہے۔ دوسری طرف بت خانہ ہے، بت خانے کی طرف کوئی منہ کرتا ہے؟ کرے تو کفر ہے۔ گنگا کا پانی ہے، اس کی کوئی تعظیم مسلمان کرتا ہے؟ نہیں، کرے گا تو کفر ہے۔ پانی تو یہ بھی ہے مگر گمراہی کا ذریعہ ہے، بت خانہ ہے اور پانی ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے، یہ عین کفر ہے۔ خانہ کعبہ اور آب زمزم اس کی تعظیم عین ایمان ہے کہ وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرق کرنے کی سمجھ عطا فرمائے۔
بت اور اولیاء اور انبیاء ایک جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ بت کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، اولیاء اللہ اور انبیاء کام آئیں گے، حتیٰ کہ نیک مومن بندے بھی کام آئیں گے۔ اولیاء اور انبیاء کی شان تو ان سے اعلیٰ ہے بھائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے نقل فرمائی، آقا علیہ السلام کے فرمان گرامی کا ارشاد فرمایا فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، اور نیک مومن شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں کیا بت اور اولیاء انبیاء برابر ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی دین کو دینداروں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شکاریوں سے نہیں۔ آج کل شکاری بھی بہت زیادہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے شکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت یافتہ لوگوں سے اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔